اب مہربانو صاحبہ، بریک سے پہلے سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو اپنی ہم آہنگی اپنے درمیان تو پارٹی پیدا کرے، یہ فیصلہ سامنے آیا، سلمان اکرم راجہ صاحب مکمل اس سے مطمئن نظر آئے، جس طرح ہم نے ابتدائیہ میں ذکر کیا۔ پریس ٹاک کے اوپر جو پابندی تھی اس کو الفاظ میں بھی انہوں نے اس بات کے اوپر مذمت نہیں کی کہ اظہار رائے کے اوپر پابندی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنسز کہیں اور بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ پائی جا رہی تھی کہ خان صاحب اندر جو بھی بات کرتے ہیں اس کو اپنی تشریح کے طور پہ کچھ شخصیات آ کے فوری پریس ٹاک میں بتا دیتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال یہ نہیں ہے۔ ہم آہنگی کی بات سینیٹر صاحب کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے شو کے ابتدا میں جو حکومت کے اندر ہی ہم آہنگی دکھائی، وہ واضح ہے، ثبوت ہے کہ ان کے اندر کتنی ہم آہنگی ہے اور کتنے بااختیار ہیں یہ، اس کو رہنے دیجیے۔ جو خان صاحب کے لیے عدالت کا آرڈر آیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس پہ ہم عمل درآمد ہوتے دیکھیں گے۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ موقف تھا کہ کسی طرح ملاقاتیں تو بحال ہوئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جیل کے باہر پریس کانفرنس نہیں ہوگی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ باہر نہیں آئے گا۔ خان صاحب کی آواز پھر بھی باہر آئے گی اور جو ان کا پیغام ہے وہ پھر بھی ہم عوام تک پہنچائیں گے۔ 2 سال سے ایک مزید کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی، مگر جتنی انہوں نے کوششیں کی ان کو مائنس کرنے کی، اتنے ہی عوام ان کو پلسز لگاتے گئے۔ تو یہ کوششیں کرتے رہیں، یہ اس پہ ناکام ہوں گے۔ مگر بات میرے خیال میں اگر ہم آہنگی کی کریں تو میرے خیال میں اس وقت ملک کو جن موضوع پہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ جس نے سر اٹھایا ہے اس ملک میں، اس سے ہم کس طرح نپٹیں گے۔ اچھا، میں 2 چیزیں مہربان صاحب، اگلا ہمارا یہی ٹاپک ہے، آپ اس کے اوپر تفصیلی کامنٹ کیجئے گا، لیکن یہ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس فیصلے کا ایک حصہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب نامزد کریں گے ان لوگوں کو جو ملاقات کریں۔ خان صاحب سے بے تحاشا ملاقاتیں ہوتی تھی، کئی لوگ اپنی شکایتیں بھی ان کے پاس لے کر جا رہے تھے جو کہ آپ کے لیڈر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو یہ بہتر ہوگا آپ کے نظر میں بطور پی ٹی آئی کی ورکر یا لیڈر کے نامزد کیا جائے آپ سلمان راجہ صاحب کی طرف سے اور پھر فارملی پارٹی کی طرف سے اناؤنس کیا جائے خان صاحب کا موقف؟ جی بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بالکل ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو نامزد کریں اور چیزوں کو سٹریم لائن کیا جائے۔ پہلے ہم نے یہ ہوتے دیکھا کہ پارٹی پہلے بھی لوگوں کو نامزد کرتی تھی، مگر جیل حکام جو ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو اجازت دیتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے۔ رؤف حسن صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، سینئر لیڈرز ہیں اور پارٹی کے، ان کا نام ہمیشہ لسٹ پہ ہوتا تھا، مگر ہمیشہ ان کو انتظار کروایا جاتا تھا اور ان کی پچھلے 4 ماہ سے ملاقات نہیں کروائی گئی خان صاحب سے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم نے کیونکہ اتنی اب کنسیشنز دی ہیں تو اب حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا، اور میرے خیال میں راجہ صاحب کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان سے جو بہانے ہیں وہ چھین لیے جائیں اور ہماری خان صاحب تک رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ مہربانو صاحبہ، ایک اور بات بھی موضوع بنی رہی، ایک شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب ایک بیان بھی تھا کہ ان سے پارٹی کی چیزوں کے حوالے سے کوئی خاص مشورہ نہیں کیا جاتا۔ وہ پارٹی کے سینئر ترین لیڈر تھے، پارٹی کے قائد کے بعد تصور کیے جاتے تھے اور ہیں بھی۔ سو آپ اس کے اوپر بھی کچھ کہیے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل وزڈم یا آپ کا کوئی مطالبہ رہا پارٹی سے کہ وہ بھی اس کو بھی شامل کیا جائے؟ بالکل، پچھلے ہفتے راجہ صاحب بالکل کوٹ لکھپت جیل آئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی، نہ صرف میرے والد سے مگر وہاں پر جتنے بھی باقی لیڈرز ہیں، ڈاکٹر یاسمین اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید، ان سب سے ملاقات ہوئی تھی، چیمہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ مگر میں اس میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کوٹ لکھپت باہر کھڑے تھے اور راجہ صاحب آئے تو ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ اندر جا سکیں۔ جیل حکام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح وہ انہیں باہر روکیں اور انہیں اندر نہ جانے دیں، بطور وکیل کے بھی انہیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ہم نے تب وہاں پر کھڑے ہو کے پھر کورٹ سے آرڈر لیا۔ تو یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے حکومت اس وقت اپنا رہی ہے، یہ اس کو بھی ذرا تسلیم کریں۔ یہ بڑے آرام سے بیٹھ کے کہے ضرور لگا دیتے ہیں مگر اپنے گربانوں میں نہیں جھانکتے۔ چلیں اب یہ اس پہ سینیٹر صاحب پہلے آپ کامنٹ کر دیں اس بات کے اوپر۔ خان صاحب کو کے ساتھ تو ملاقات کی اجازت ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو پارٹی کے سینئر ترین لیڈر ہیں وہ بڑی مشکل پیش آئی ایک ملاقات کرنے۔ نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب میری بہن ایک سیکنڈ پلیز غلط بیانی مت کیجیے، میری بہن چھوٹی بہن موجود میری بہن میں بات تو میری بہن مجھے بات تو کر لینے دے، میں تو کچھ اور کہنے لگا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک سوبر پولیٹیشین ہیں، خاندانی طور پہ شروع سے وہ سیاست میں ہیں، اور 2-4-5 ماہ پہلے انہوں نے خود یہ گلہ کیا تھا کہ پارٹی کے رہنما مجھے کیوں نہیں ملتے، میں نے کوئی کم قربانی دی ہے، اور یہ بات ان کی درست تھی۔ میں آج بھی ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، آلدو آئی ایم ان دی پی ایم ایل این، لیکن یہ نہیں کہ
یہ نہیں کہ دوسرے نہیں ہم نہیں روڑے ان کے لیے کوئی روڑے اٹکانے کے بعد آپ دیکھیں مہربانوں دیکھیں میں رانا ثناءاللہ کا کو ایڈوکیٹ تھا میں رانا صاحب کا جتنے وکلا کی ٹیم تھی I was one of them ہمیں 3 گھنٹے اور مجھے کورٹ لکھپت جو جیل تھی وہ بلاک کرنی پڑی مجھے نیچے 47 سینٹی گریڈ میں ان کا وکیل ہوتے ہوئے نیچے بیٹھنا پڑا 3 گھنٹے جیل کے باہر چلے اب یہ ماضی کا حوالہ تو میں نہیں دے رہا وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آگے کی بات صاحبہ ماضی کا حوالہ تو سیاستدانوں کو ہمیشہ دیا جاتا ہے میں نے تو مہربانوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں نے تو ان کے والد محترم کی یہ تعریف کی کہ انہوں نے خود یہ بیان دیا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں نہیں رابطہ رکھا جاتا. اچھا میں سینیٹر صاحب ریفریز کرتی ہوں اپنا سوال آپ کے لیے. جو مہربانوں صاحبہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہیں وہ بتاتی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ شاہ محمود صاحب ایک سوبر سینئر پولیٹیشن ہے تو جو ملک کے اندر ایک عدم سیاسی استحکام ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے زیادہ رستہ کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی کو بھی کوئی موقف دیں اور ان سے ملاقات کی بالکل ہونا چاہیے. اور وہ ہمیشہ جو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ ہمیشہ درمیان سے کوئی رستہ نکالتے ہیں ڈائلاگ کا ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. میں نے کبھی ان کی بات نہیں. چلے میں اب آگے بڑھتی ہوں. اب حکومت کا کبھی اپوزیشن شاہ صاحب اس پہ مجھے ایک سوال پوچھنے دیجیے ذرا پلیز. اگر ان کو اتنا درد ہے اور اتنی اہمیت ہے یہ تسلیم کرتے ہیں ان کی اہمیت پاکستان کی سیاست میں تو مجھے یہ بتائیے کہ میرے والد جو بالکل بے گناہ ہیں جو کہ لاہور 9 مئی کے واقعات پہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے یہ سب جانتے ہیں کیونکہ وہ کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی 9 مئی کی شام کو اور پھر اسلام آباد پہنچ کے کی. بورڈنگ کارڈ موجود ہے سارے شواہد موجود ہیں پھر بھی ان کو بیل تک نہیں دی گئی. پھر بھی ان کو ان جھوٹے مقدمات میں سپلیمنٹری لسٹ میں جب وہ بری ہوئے سائفر کیس میں تو گرفتاری ڈال کے کوٹ لکھپت لے کے جایا گیا. کس کے کہنے پہ؟ حکومت تو ان کی ہے. تو کیا درد یہ رکھتے ہیں؟ یہ دوغلا پن اور یہ جھوٹی ہمدردی پلیز اپنے پاس رکھیے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر عدالتی کارروائی میں رورے مت اٹکائیں اور جس کی بیل بنتی ہے اس کو بیل ملنی چاہیے. مہربانوں کے لیے جس طرح سے اتنی سخت زبان استعمال کرتی میں تو یہ نہیں کروں گا. جواب سینیٹر صاحب ہوگا اس بحث میں ہم مزید میں نے کہا میں بالکل نہیں کروں گا لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ وٹ از دا مسٹیریس مسٹری کہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی دونوں کا انٹرم لسٹ میں نام ہی نہیں ہے 9 مئی والے کیس میں جب رپورٹ آئی ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اب مجھے اس پہ مہربانوں صاحب آپ اگر رسپونڈ پوچھیں نا پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ روڈ دکھاتے ہیں ان سے پوچھیں اگر ان دونوں کا نام نہیں تو پھر کیوں اگر کوئی پرسنل ونڈیٹا ہوتا تو کیا ان کا نام نہیں چلے وہ رسپونڈ کر دیں. میں بتاتی ہوں کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کی پیٹ میں چھرا نہیں کھونپا. وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی جب ان کو کہا گیا کرنے کو. وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے اور یہ آپ لوگوں کو قابل قبول نہیں کہ کوئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہے. آپ نے بہت زور لگایا. ہم سب کو توڑنے کا بڑا زور لگایا. ہمارے پہ چھاپے پرچے گرفتاریوں کا ڈر ہمارے فونز تک سرویل ہوتے ہیں ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے. یہ سب ہمیں جو سزا مل رہی ہے یہ صرف وفاداری کی سزا مل رہی ہے. چلے میں آگے بڑھتی ہوں. چلے اب آپ ماضی کی ہم بات نہیں کریں ماضی کو ساتھ لے کے چلیں گے. حال میں ایک اور صورتحال ہے سینیٹر صاحب اس پہ آپ کے جواب دیں. میں آگے بڑھوں گی. میں آپ دونوں کی اجازت سے آگے بڑھوں گی. سینیٹر صاحب دہشت گردی کے معاملے کے اوپر آپ کی رائے میں آل پارٹیز کانفرنس کیا بلائی جانی چاہیے اور اگر بلائی جائے تو اس میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں عمران خان صاحب کیا ان کو بھی شریک کروایا جائے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے ایز اے لائر ایز اے قانوندان چھوٹا موٹا اور کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس نے خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی میں لوگ اپنے شام کو 7 بجے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے لیکن ادھر ہی ایک ٹولہ ہے جو لاشوں کی سوداگری کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایون کل بھی پنجاب میں ریلیاں لگی ان کے حق میں اگر تو لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل پارٹیز کا میری ذاتی رائے آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اور خان صاحب بالکل ان کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو اپلیکیشن دے تاکہ ان کی جو بھی اگر حالانکہ جو لاء میں ہے کنوکٹڈ آدمی کو کسی طریقے سے پیرول پہ نہیں لایا جا سکتا لیکن ہاں اگر کسی ویڈیو لنک کے ذریعے جو رانا ثناءاللہ خان صاحب نے فرمایا یا برسو صاحب نے فرمایا تو اگر لایا جا سکتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے کیونکہ ان کی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی نہیں ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. لیکن جو آپ دوسروں کی تقسیم اور ہم آہنگی کے حوالے سے آپ پی ٹی آئی کو ابھی آپ نے طنز کیا تو مسلم لیگ نون کے اندر اہم ترین وزیر ہے وزیر دفاع ان کا بیان باقی پارٹی کے کسی بیان خیر سگالی کے پیغامات بھی آ رہے ہوں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اب سے کمل اگر نہیں بھی کرتا تو یہ جو ہوتا ہے نا اپنا
اختلاف رائے جو ہوتا ہے یہی اتحاد رائے کی بنیاد وزیر دفاع تو پالیسی میں کہہ رہا ہوں اختلاف رائے ہی اتحاد رائے کی بنیاد بنتا ہے. کوئی بات نہیں, یہ ہو جائے گا. اور اب بھی ان کو چاہیے یہ پرائم منسٹر کو اپلیکیشن دیں جب اس پہ پڑھ کے, اور اس پہ جس طرح بیرسٹر عقیل صاحب نے اور محترم مولانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا اگر ان کو لایا جا سکتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے تو ڈیفینیٹ آل پارٹیز کانفرنس میں, تاکہ ملک جو ہے ملک میں کم از کم عام لوگ جو ہیں دیکھیں نا کیا قصور تھا جو کل 4-7 کے بعد میں لاشیں آئی ہیں, ان کے بالکل قریب ہے, ملتان سے تھوڑی دور ہے, کیا قصور تھا ان کا؟ اس کے بعد جو پہلے اتنے لوگوں کو شناخت کر کے مارا گیا, کیا قصور تھا؟ لیکن سینیٹر صاحب کوئی بھی بات کہنے, کوئی دوستی کا ہاتھ بھی آگے بڑھانا, اس سے خیر سگالی کی بھی بات کرنی ہو آپ نے, اس سے پہلے آپ کو یہ تو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. بلوچستان میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اور پچھلے کچھ عرصے میں ہر روز پاکستان میں دہشت گردی کے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے آل پارٹیز کانفرنس بنا کے انہی مولانا صاحب کو جو پارلیمان کے فلور کے اوپر اپنے تحفظات رکھ چکے, دیگر سیاسی جماعتیں اور بالخصوص پی ٹی آئی جن کی ایک صوبے جو کہ افیکٹڈ ہے دہشت گردی سے, وہاں حکومت ہے, وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے یا نہیں بلانی؟ ایز اے پی ایم ایل این کے رہنما کے طور پہ آج آپ کے پاس کوئی پالیسی اسٹیٹ ہے پارٹی کی؟ میرے پاس پالیسی مجھے اس بات کا نہیں فائنلی پتہ, لیکن اگر بلائی جاتی ہے تو میں آئی ول ہول ہارٹیڈلی ویلکم اٹ کہ یہ بہت اچھا ہوگا. لیکن مولانا صاحب نے بھی یہی گلہ کیا تھا کہ ان کو جو پہلے نیشنل سیکورٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو آنا چاہیے تھا, یہاں پر ہمیں بھی بتاتے کہ ہم نہیں جا رہے. تو اس بات میں آپ دیکھیں نا جب چیف جسٹس سے ملنے جاتے ہیں تو خود 7-8 چلے جاتے ہیں, تو اپوزیشن جن کے ساتھ یہ ڈائلیگ کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں ساتھ لے کے جاتے. تو اس طریقے سے یہ کام نہیں ہوتا. لیکن اب میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں مثبت رائے یہ ہے کہ جس چیف جسٹس کو یہ نہیں مانتے اس کو مانا اور پھر اس کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھی چلے گئے. آج ڈوگر صاحب نے بھی ریلیف دے دی, آج ڈوگر صاحب بہت اچھے ہو گئے ہیں. ان باتوں سے نکلے, عدل کو صاحب اولاد ہونا چاہیے, اور ہو رہا ہے, اور آج ان کو بھی یہ ریلیف ملا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بالکل بلانی چاہیے, اور جس کا بھی جو بھی سمجھتے ہو کہ جو اپنا مسٹ آنسر جو بھی ہے اس کو میں بلایا جا سکتا ہے. عمران خان سمیت سبھی کو آپ کہتے ہیں پیرول پہ تو قانونی طور پہ پیرول یا ویڈیو لنک دونوں میں سے موضوع کون سی ہے؟ ویڈیو لنک وہ ہے, مطلب اس میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کر سکتی ہے اگر یہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ کے پاس اس کا مکمل اختیار ہوگا یہ فیصلہ کرنے کا, ڈیفینیٹ کیوں نہیں ہوگا.